السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مسلماً اما بعد، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ توحید کی قسمیں اور اس کے تعلق سے مختصر توحید اسماء و صفات کے تعلق سے باتیں بتائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی تمثیل و تشبیہ کے، بغیر کسی سے مثال دیے ہوئے جیسے اس کی صفات ہے، جیسے بیان کی گئی ہے ویسے ہی بیان کر دینا، اس میں کوئی قسم کی کسی سے تشبیہ نہیں دینا، اس کو اسماء صفات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 15، اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ جواب، ہم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ نے جس طرح سے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتلایا ہے، اسی طرح سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی جانب سے اس میں کوئی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ سوال نمبر 16، اللہ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال قبول ہوں گے، کب ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ جواب، اللہ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کی شرائط یہ ہیں: اعمال صرف اللہ کے لیے ہونا، پہلا شرط اعمال صرف اللہ کے لیے ہونا، یعنی اعمال عمل، کام، عمل جمع اعمال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کام، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے ہونا، ایک ہوا۔ دوسری بات اخلاص کی بنیاد پر ہونا، یعنی صرف اللہ کے لیے ہونا، خالص اللہ کے لیے ہونا، اس کے ساتھ کسی اور کے لیے نہیں ہونا، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے نہیں ہونا، یا اچھا کہلانے کے لیے ہم یہ کریں گے تو لوگ اچھا کہیں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے دل میں باتیں نہیں آنا، بلکہ صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا، اور ہم جس طرح جو عبادت کریں گے وہ اپنے من کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے جس طرح سے بتایا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کے پیروی کرتے ہوئے، طریقہ کو اپناتے ہوئے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے، تبھی جا کر ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہوں گے۔ سوال نمبر 17، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی شرک کرنا ہے۔ شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یعنی اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے، جیسے قبر وغیرہ میں عبادتیں کرتے ہیں، اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں اور وہاں پر بھی جا کے دعا مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا ہے۔ اس طرح کے، یعنی یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 18، شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اکبر کہتے ہیں بڑا کو، یعنی بڑا شرک، اور شرک اصغر چھوٹا شرک۔ شرک اکبر اس کو کہتے ہیں جس کا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا، اگر اس نے کسی نے کر لیا تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، اس کے کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا، اور اگر مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی اور اللہ سے خالص توبہ نہیں کیا اپنے گناہوں پہ، اپنی غلطی پہ، اپنے گناہ پہ، تو پھر وہ دائمی جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 48۔ شرک اصغر، اس کا مطلب دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا ہے مگر سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں کر لے جو شرک اصغر میں آ جائے، چھوٹی چھوٹی کام جس میں گناہ ہے، تو وہ دائمی جہنمی تو نہیں ہوگا لیکن سزا کا مستحق ہوتا ہے، سزا کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 19، شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق، دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی ذات، عبادت اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک اکبر کہتے ہیں، اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بغیر توبہ مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ جبکہ شرک اکبر کے علاوہ ریاکاری، کسی دوسرے کی قسم کھانا وغیرہ شرک اصغر ہے، اگر توبہ نہ کرے تو سخت سزا کا مستحق ہے، پھر اللہ جب چاہے وہ جب تک چاہے گا وہ جہنم میں رہے گا، اور اس کو شرک خفی بھی کہتے ہیں۔
شرک اصغر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شرک خفی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں سوالات ملتے جلتے ہیں۔ سوال نمبر 20، کیا اس امت میں شرک موجود ہے؟ یعنی یہ امت محمدیہ میں؟ جی ہاں، جواب، اس امت میں شرک موجود ہے۔ شرک اکبر بھی پائی جاتی ہے، شرک اصغر بھی، جو ہم دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 21، کیا شرک کے ساتھ نیک عمل کا فائدہ ہوگا؟ کوئی شرک کر رہا ہے اور نیکی بھی کر رہا ہے تو کیا اس کا عمل فائدہ ہوگا؟ شرک کے ساتھ کوئی نیک عمل فائدہ نہ دے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 88 میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ سوال نمبر 22، کیا کسی کو غیب معلوم ہے؟ غیب سے مراد غیب کا علم۔ جواب، اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے مگر نبیوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بتا دے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں ہے۔ یعنی غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ آپ سے پہلی بات بھی یاد رکھیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں میں سے کسی کو کچھ باتیں بتا دیا کرتا تھا، اور جتنی باتیں بتاتا اتنا ہی وہ لوگ جانتے تھے، اس سے زیادہ نہیں جان پاتے۔ تو وہ اس طرح سے اگر کوئی کہے گا کہ نبی رسول غیب کا علم جانتے تھے تو نہیں جانتے تھے وہ، البتہ یہ کہ جو باتیں اللہ نے ان کو بتایا اسی باتوں کا وہ علم رکھتے تھے، اتنا ہی جانتے تھے۔ تو پھر جب اتنی ہی باتیں وہ جانے تو غیب کا علم کیسے جان سکتے ہیں؟ جو اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہوگا، وہ اتنی باتیں ہی بتائیں گے۔ اگلا سوال نمبر 23، عبادت میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کہتے ہیں خوبصورتی سے کسی چیز کو انجام دینا، اچھے انداز میں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں عبادت۔ جواب، عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ ہم اپنے مالک حقیقی کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں، ایسے دل میں یہ آنی چاہیے کہ میں ہی اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ دل میں نہیں آ رہی ہے انسان ہونے کے ناطے کہ کہاں میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تو کم سے کم یہ خیال ہو کہ ہم جس مالک کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بالکل آسان ہے۔ یعنی اللہ تو ہمیں ہمیشہ ہر پل دیکھ رہا ہے، ہماری ہر عبادتوں میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لہذا عبادت میں احسان اس کو کہتے ہیں، اور احسان کے طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 24، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، سورہ طٰہٰ میں یہ آیت موجود ہے۔ عرش کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان پہ ایک عرش کرسی کی طرح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ سے پتہ چلتا ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان رہا ہے۔ لیکن یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی خود ہر جگہ موجود ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 25، کیا شفا کے لیے دھاگا، حلقہ، تعویذ پہن سکتے ہیں؟ جواب، نہیں پہن سکتے۔ حلقہ کہتے ہیں دھاگا یعنی سوتا باندھنا، جیسے تعویذ وغیرہ لٹکانا، سوتا باندھنا۔ دیکھیں گے آپ بہت سے لوگوں کو لال سوتا باندھے رہتے ہیں، کوئی کمر پہ، کوئی ہاتھ پہ، کوئی پیر پہ، اسی طرح سے دھاگا وغیرہ باندھے رہتے ہیں، تعویذ پہنتے رہتے ہیں۔ تو شفا کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر یہ پہنتے ہیں اور اسی حالت میں موت آ گئی تو ناکام موت آ گئی تو وہ ناکام ہو جائیں گے، یعنی وہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں، چھوٹے بچوں کو نظر نہ لگنے کے لیے کالا ٹیکا وغیرہ لگانا، یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے، اسی لیے نہیں لگانی چاہیے اور اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 26، کیا غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا سکتے ہیں، جیسے باتوں پہ کوئی ماں کی قسم، قرآن کی قسم، باپ کی قسم، تمہارا قسم وغیرہ وغیرہ کہتا ہے، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ جواب، غیر اللہ کی قسم کھانی جائز نہیں ہے، ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ جیسے ماں کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ جو کھاتے ہیں وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ متفق علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں پہ موجود ہے۔ لہٰذا کبھی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو انسان کو اتنا اعتبار والا ہونی چاہیے، اتنے اچھے ہونی چاہیے کہ وہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی وہ بات کہے تو لوگ اس کو مان لے، اور اگر کبھی ضرورت بھی پڑے تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، جیسے واللہ کہیں، اللہ کی قسم کہیں، تاللہ کہیں وغیرہ، یہ ساری قسم کے طریقے ہیں، لیکن کبھی بھی اس سے ہٹ کر کوئی قسم اور نہیں کھانی چاہیے۔ سوال نمبر 27، کیا دعا عبادت ہے؟ جواب، ہاں، دعا عبادت ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں یہ موجود ہے۔
سوال نمبر 28، کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ یہ دیکھیے آگے اس پہلے میں بتایا، تو جواب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں ہے، البتہ اپنے سننے، دیکھنے اور جاننے کی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، جو میں نے آپ کے اس تعلق سے بتا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ سوال نمبر 28 تک مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید اور آگے سوالات و جوابات آپ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔